السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج یہاں اسلام آباد میں احتجاج ہوتا رہا سارا دن، اور یہ احتجاج تھا جو بلوچستان میں مچ کے مقام پہ کوئلے کی کان کے مزدور جن کا قتل عام کیا گیا، 11 کے قریب جاں بحق ہوئے اور دیگر زخمی ہوئے۔ اور ایک دعویٰ یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی لاپتہ بھی ہیں، ان میں سے مسلح افراد تھے، نامعلوم مسلح افراد تھے، اور وہ ان کو لے گئے کان سے اٹھا کے اور ایک خاص جگہ پہ جا کے ان کی شناخت کر کے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ انتہائی دکھ کا مقام ہے، اور آج تیسرا دن ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ابھی تک دفنایا نہیں جا سکا۔ وہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے وزراء کا بھی ایک وفد گیا، پھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی وہاں پہ پہنچے، مگر ابھی تک وہاں پہ احتجاج جاری ہے، دھرنا جاری ہے۔ مین روڈ پہ مچ کے قریب ہی لاشیں لے کر ہزارہ برادری کے جو نمائندہ لوگ ہیں اور جو عوام ہے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور ایک اندازے کے مطابق پچھلے 20 سال میں تقریباً 3000 سے زائد جو ہے ہزارہ برادری کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اور ابھی تک مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے۔ اور وفاقی حکومت کی طرف سے افسوس اور مذمت کا جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، صوبائی حکومت بلوچستان کی حکومت کی طرف سے بھی، مگر یہ خبریں بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، دبئی میں ہیں، وہ ویکیشنز پہ ہیں، اور آخری خبریں آنے تک شاید ابھی تک وہ واپس نہیں پہنچے۔ اور یہ ایک عجیب صورتحال ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو صوبائی حکومت ہے وہ ان کی داد رسی کرے گی، مگر یہاں صورتحال صوبائی حکومت کے معاملے سے بڑھ گئی ہے، اور پچھلے کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر بلوچستان کی جو عمومی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو رہی ہے اس میں صرف اور صرف صوبائی حکومت کو الزام دینا بھی کچھ لوگوں کے اور تجزیہ کاروں کے مطابق اس لیے مناسب نہیں کہ وہاں پہ شاید تمام معاملات اور جو حکومت کے جو ایشوز ہیں وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح کی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہیں نہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ سیاسی جماعتیں منظم ہیں۔ بلوچستان کے حالات ایک طویل عرصے سے خراب ہیں، اور وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عملی طور پہ حکومت ہے اور کنٹرول ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ حاوی ہیں تمام فیصلہ سازی پہ جو کہ بلوچستان میں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں ہزارہ برادری کے ساتھ، بہت سے اس میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کی نااہلی تو پہلے سے ہے ہی، مگر پھر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ قوتیں جو وہاں پہ اصل میں حکومت میں ہیں اور جو اصل میں فیصلے کرتی ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے۔ یقیناً میرا اشارہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز اور فرنٹیئر کانسٹیبلری اور انتظامیہ کی طرف سے ہے کہ جو پچھلے کئی اشروں سے بلوچستان میں عملی طور پہ جو ہے حکومت میں ہیں، اقتدار میں ہیں اور تمام اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں سوال انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی اٹھتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی حامد میر ایک معروف اینکر پرسن ہیں جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، انہوں نے بلوچستان میں موجود مچ کے مقام پہ موجود جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اپنے رپورٹر سے یہ پوچھا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا، تو اس رپورٹر نے یہ بتایا تھا، اور وہ چیز مین اسٹریم میڈیا پہ آئی بھی سامنے، کہ کچھ دن پہلے ہی اس واقعے سے وہاں پہ ایف سی کی ایک چیک پوسٹ تھی جو کہ چند دن پہلے وہاں سے ہٹا دی گئی تھی، اور اس چیک پوسٹ کے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ اب ایسی صورتحال میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے جواب کون دے گا؟ کیا ان کے جواب جو ہیں وہ مقتدر قوتیں اور ادارے دیں گے کہ جن کی بظاہر زیادہ توجہ جو ہے وہ وہاں کے سیاسی اداروں کو مضبوط بنانا نہیں، نہ کہ عوام کو جو ہے تحفظ دینا ہے، بلکہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں پچھلے چند سال میں کہ گزشتہ جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس کو سیاسی انجینئرنگ کا نام دیا جاتا رہا ہے۔
اور لوگ کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے جو جماعت ایک بنائی گئی تھی، وہ جماعت انہی اداروں نے بنائی تھی جن کا کام جو ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، نہ کہ سیاسی انجینئرنگ کرنا. اور وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تمام سیاسی انجینئرنگ کا اور گزشتہ حکومت کے گرائے جانے کا، کہ جو الیکشن تک جاری رہا، اور پھر الیکشن کے بعد جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور آج جو کچھ بھی ہوا ہے اب مچ کے مقام پہ، کیا یہ بھی کچھ عرصے احتجاج کے بعد یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ وزیر اعظم عمران خان کو یقینی طور پہ جانا چاہیے، مگر اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے، جو کہ اب من پسند حکومت ہے صوبے میں، بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور وہاں پہ تمام منتخب حکومت ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے؟ کیا اب وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہاں پہ اگر جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیا وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کچھ مختلف ہیں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان کچھ ایسی نئی پالیسی اور ایسے نئے اقدامات کر سکیں گے کہ وہ بلوچستان کے عوام کو، خاص کر ہزارہ کے عوام کو تحفظ دے سکیں گے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا جواب خود وزیر اعظم عمران خان دے سکتے ہیں، یا پھر وہ قوتیں کہ جو اس وقت بلوچستان میں عملی طور پہ حکومت کر رہی ہیں. یہ معاملہ سیاست سے ہٹ کے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو کہ بلوچستان میں بھی موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو قومی جماعتیں بھی کہتی ہیں، ان کو بھی بھرپور انداز سے اس معاملے پہ ایک ٹھوس موقف اپنانا ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں سیاست ہوتی ہے وہ بلوچستان سے ہٹ کے ہوتی ہے، بلوچستان کے عوام سے ہٹ کے ہوتی ہے. ایون کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے ہمارا، وہ بھی بلوچستان کے معاملات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. اور ہزارہ برادری کے جتنے بھی سانحہ ہوئے ہیں، مین سٹریم میڈیا نے اس کو کور ضرور کیا ہے، مگر اس انداز سے بلوچستان کے معاملات کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آج کل ہمارا میڈیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ پہ جتنی بھی تنقید کر لے، یقینی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ پہ بھی کوئی الزام لگا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری تنقید جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ یا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ ہو رہی ہے، یہ ان اصل قوتوں کی کارکردگی نااہلی سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہی ہے. اور اس وقت اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے. آپ جتنا بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ یا بلوچستان کی حکومت کو قربانی کا بکرا بنا لے، مگر الزام جو ہے بار بار انہی قوتوں کی طرف جائے گا کہ جنہوں نے پورے پاکستان بلکہ پورے بلوچستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. اور یہ بہت سے معاملات میں یہ ذمہ داری خود ساختہ بھی ہے اور از خود بھی اٹھا رکھی ہے. تو اب دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کب بلوچستان پہنچتے ہیں اور ان کی کون سی یقین دہانی سے جو وہاں کے لواحقین ہیں ان افراد کے، اس کے بعد وہ ان کو دفنانے پہ راضی ہو جائیں گے. مگر یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پہلے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے لواحقین کی طرف سے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان بلوچستان آتے ہیں، لواحقین سے ملتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ پہلے لاشوں کو کفن دفن کریں گے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت ہوگی. اگر اس معاملات یہ طے پا جاتے ہیں تو یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں موجود ہوں گے. اب کی بار یہ توقع کی جا رہی ہے کہ معاملات کو سیاسی سطح پر جو ہے وہ اس کو حل نکالا جائے گا. اور جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ معاملات سیاسی سٹرکچر کے اوپر ان کا الزامات تو ڈال دیا جاتا ہے، اور سیاسی سٹرکچر ہمارے اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے بے اختیار ہیں کہ عوام بھی جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ایسی کون سا وہ وعدہ کرتے ہیں، ایسی کون سی وہ بات کرتے ہیں کہ جس کے بعد بلوچستان کی ہزارہ برادری کے لوگ جو ہیں اب کی بار ان لاشوں کو بر وقت کفن دفن کر دیں گے. تو آج اسلام آباد میں جو مظاہرے ہوئے اس میں وحدت المسلمین کے مظاہرے بھی تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جناح ایونیو کے اوپر، اور انہوں نے احتجاج کیا، مذمت کی، ویسے ہی جیسے وزیر اعظم نے مذمت کی تھی اور دوسرے اہم ترین عہدیداروں نے مذمت کی ہے. مگر وفاقی حکومت اور ہمارے ان اداروں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو
کوئٹہ کمیشن ایک بنا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں. اس کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ کے اوپر بڑی لیدے ہوئی تھی اور اس وقت چودھری نثار علی خان جو کہ سابق نواز شریف کی جو حکومت تھی اس کے وزیر داخلہ تھے, انہوں نے اس کمیشن کی رپورٹ پہ اس لیے تنقید کی تھی کہ ان پہ اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ بار بار الزام لگایا گیا تھا کہ وہ خود بھی رابطے میں تھے ایسے شدت پسند تنظیموں سے جو کہ ہزارہ برادری کی دشمن ہیں اور وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہیں. اور ان رابطوں کے حوالے سے اس کمیشن کی رپورٹ میں بہت سے سوال اٹھائے گئے تھے اور وہ رپورٹ ابھی تک ہماری سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ چودھری نثار علی خان نے جو نظر ثانی درخواست دائر کی تھی وہ رپورٹ ابھی تک سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور اس کے اوپر چودھری نثار علی خان کی نظر ثانی کی درخواست بھی زیر سماعت ہے اور حکومت نے بھی کوئٹہ کمیشن کی اس رپورٹ کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا. اور یہ کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ ہمیں یاد ہوگا کہ تقریباً 80 سے زائد وکلاء اور عام لوگوں کا جو قتل عام ہوا تھا خودکش حملے میں, اس کے بعد یہ کوئٹہ کمیشن کی تشکیل دی گئی تھی. اگر اس وقت کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ پہ عمل ہو جاتا تو پھر شاید یہ حالات واقعات نہ ہوتے, مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی کمیشن بنتے نہیں ہیں اور اگر بنتے ہیں تو رپورٹ سامنے نہیں آتی, اگر رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو آج اسلام آباد میں ہم احتجاج کر رہے ہیں, پورا ملک سوگوار ہے اس آنے پہ اور ہماری تمام تر ہمدردیاں ہزارہ برادری سے ہیں اور یہاں اس وقت نیشنل پریس کلب میں بھی ہزارہ برادری کے نمائندے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ ہم بات کریں گے فاطمہ عاطف سے جو ہزارہ برادری سے ان کا تعلق ہے اور وہ اس وقت جہاں پہ اسلام آباد میں اپنے جو برادری کے لوگوں کے ساتھ سانحہ ہوا ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ عاطف جو کہ اسلام آباد میں ہیومن رائٹس کمیشن کی ممبر بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے اور ہزارہ برادری سے ان کا تعلق ہے. فاطمہ کچھ بتانا چاہیں گی, یہ جو اب کا سانحہ ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بار بار ایسا کون کر رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ہزارہ کے ساتھ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ صرف اس ریسنٹ واقعے پہ صرف محیط نہیں ہے, ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. اس کی 20 سالہ پرانی تاریخ بھی ہے پاکستان کے اندر, بلکہ اب تو 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. اور اس میں مختلف طریقوں سے ہزارہ کو ٹارگٹ کیا گیا. جو کریم آف ہزارہ ہے, چن کر بندوں کو سوشل سرکل سے, سیاست سے اور جو سپورٹس سے اور جو ایسے لوگ تھے جو سماجی کام کرتے تھے سب کو چن کر مارا گیا. اور ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی ہر گلی محلے میں, ہر کوچے میں انہوں نے, کوئٹہ کا ہر سڑک انہوں نے ہزارہ کے لہو سے رنگ دیا ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ تو پھر جب بھی اس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہے, کبھی لشکر جھنگوی کے نام سے, کبھی ISIS کے نام سے اور اب جو ہے داعش کے نام سے, وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے وہ لوگ ہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کمیونٹی کی میں ریپریزنٹیشن چونکہ کر رہی ہوں تو پھر میں ان کی ریپریزنٹیشن کے حوالے سے بات کروں گی کہ اس میں بھی پھر مختلف تھاٹس ہے. کچھ اس کو فرقہ واریت کے اس میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہزارہ کمیونٹی شیعہ ہے اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دوسرا پھر ایتھنیسٹی کے بیک گراؤنڈ میں میجورٹی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایتھنیسٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے, بیکاز ہزارہ جو ہے وہ ایک ایتھنک مائنورٹی ہے اور ان کے جو کلچر ہے اور جو ان کے جو ثقافت ہے اور جو ایک یونیکنس ہے, اور پھر یہ کہ ان کے کمزور اور پھر کیا کہیں گے اسے کہ ایک ایزی ٹارگٹ کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے, تو اس لیے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. وجوہات میں نے آپ کو بتا دیا, کون کر رہا ہے وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ کون کر رہا ہے. سوال یہاں پہ آتا ہے کہ جب پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی جان, مال اور عزت کا تحفظ کرے, تو پچھلے 2 دہائیوں میں اور پھر اب موجودہ گورنمنٹ کیا یہ آئین پاکستان کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر انہوں نے سیٹیں سنبھال لی ہے, ایوانوں میں بیٹھ گئے ہیں, تو اب پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں بلا تفریق, رنگ, نسل, ایتھنیسٹی, فیتھ جو بھی ہے, ان سب کو پیچھے رکھ کر ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ان کے سب کا تحفظ کریں. تو یہ مچ کا جو علاقہ ہے, جو کوئلے کی کان کے یہ مزدور ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے؟ دیکھیں, کہا تو جاتا ہے کہ وہاں پہ FCC کے چیک پوسٹ ہے, لیکن FCC ابھی جو ریسنٹ ہمیں سننے میں آتا ہے اور جو سوشل میڈیا کے تھرو چیزیں پتہ چلتی ہے کہ FCC کا رول اب اتنا پازیٹیو نہیں رہا سیکیورٹی کے حوالے سے, بلکہ اب تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ FCC کو نکال دیں یہاں سے, کیونکہ ان کا رول ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر وہ FCC کے جو کارندے ہیں اپنی ذمہ داری نبھاتے تو پھر شاید یہ واقعہ نہیں ہوتا.
جی اچھا یہ بتائیں آپ اپنی کچھ بتانا چاہیں گے اسٹوری کہ آپ کیسے کوئٹہ سے آئی اور آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ہزارہ برادری کے لوگ جو ہیں پاکستان سے جا بھی رہے ہیں کچھ، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ایک اتھینٹک ریسرچ نہیں ہے، لیکن جو رف ایک انالیسز ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو تقریباً 90,000 جو آن ریکارڈ ہے وہ ہزارہ مائیگریٹ کر کے یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ان علاقوں کی طرف نکل گئے ہیں۔ کتنے عرصے میں؟ یہ 20 سال کا عرصہ، 20 سال کے عرصے میں آپ اگر ٹوٹل اس کو دیکھیں تو اسی دوران ہی سارا کچھ ہوا ہے، کیونکہ کوئٹہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دو لوکیلٹیز ہیں ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ، وہاں کی جو آبادیاں ہیں وہ بالکل ہزارہ کمیونٹی کے لیے ایک اوپن ایئر جیل کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ وہاں پہ چیک پوسٹیں اتنی زیادہ لگ گئی ہے کہ دہشت گرد تو آ سکتے ہیں، لیکن جو عام کمیونٹی ہیں ان کو روزمرہ زندگی میں بہت مسائل پیش آتے ہیں۔ اور پھر جو واقعات ہو رہے ہیں جیسے اسپنی روڈ، سریاب روڈ، ہزار گنجی، یا پھر یہ زائرین کے بسوں پہ جو حملے ہوتے رہے ہیں، یہ متواتر ایک ہی سڑک پہ تقریباً ایک ہی لوکیشن پہ آگے پیچھے یہ سارے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ریڈ زون کون سا ہے اور کہاں پہ سیکیورٹی کو ٹائٹ رکھنی چاہیے، کہاں پہ اقدامات بہتر کرنے چاہیے، لیکن دعوے کے باوجود ہر حکومت ناکام رہی ہے یہ سب کچھ کرنے میں، جس کی وجہ سے ان دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ ہجرت کر گئے ہیں اور لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ کے کیا ایکسپیرینسز رہے ایک ہزارہ کمیونٹی کے ممبر کی حیثیت سے؟ جی ہمارا تو ہر لمحہ دکھ اور تکلیف میں گزرتا ہے۔ ہم نے اپنے اتنے زیادہ پیارے ہمارے گنوائے ہیں کہ آپ کبھی اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو آپ ہزارہ قبرستان، جو ہزارہ ٹاؤن کا قبرستان ہے اور علمدار روڈ پہ جو قبرستان ہے، آپ دونوں کا وزٹ کریں۔ ہمارے کیسے کیسے جوان چلے گئے ہیں اس سارے خون اور دہشت گردی کے کھیل میں، اور پوری کمیونٹی ایک ٹراما اور دہشت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا صوبائی حکومت کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گی جو، یا آپ بتا رہے تھے اپنی بات پوری کر؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں خود یہاں پہ میں پچھلے 18 سالوں سے اسلام آباد میں ہوں۔ میں دہشت گردی کی وجہ سے نہیں نکلی تھی، لیکن یہ کہ میرا پورا خاندان دہشت گردی کی وجہ سے کوئٹہ سے نکل چکا ہے، جو امیجیٹ فیملی ہے، لیکن ابھی بھی میرے چاچے، تائے، کزنز، ظاہر ساری پوری فیملی ایکسٹینڈڈ وہیں پہ موجود ہے۔ لیکن اس سارے اس میں 2013 میں جب یہاں ٹوئن بلاسٹ ہوئے تھے، جس میں تقریباً 300 کے قریب ان دونوں دھماکوں میں مارے گئے، اور اسی طرح لوگ یک بستہ راتوں میں لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران یہاں سول سوسائٹی کے ساتھ ہم نے دھرنا اور پھر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ ہزارہ کو ابھی بھی نہیں جانتے، صرف اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ آئے روز وہ مارے جاتے ہیں۔ تو پھر اسلام آباد میں سول سوسائٹی کی ڈیمانڈ پہ اور خود یہ سوچ کر کہ ہزارہ کی شناخت کے حوالے سے کام کیا جائے، تو یہاں پہ ہم نے ہزارہ کی آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا۔ جی اب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان جو اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید آئیں گے، تو ان سے کیا توقعات ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ایک ٹویٹ کا ذکر کروں گی جو سی ایم بلوچستان نے اس واقعے کے فوراً بعد کی تھی۔ اس ٹویٹ میں جام صاحب نے لکھا تھا کہ وہ کوئی کنڈم کرتے ہیں اس واقعے کو، جو سپلنجنگ یا سم تھنگ اس طرح کا کوئی واقعہ تھا، یعنی انہیں لوکیشن بھی صحیح نہیں پتہ تھا جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو مطلب یہ حالات ہے، اور وہ خود شاید دبئی میں بیٹھے ہیں، ابھی تک آئے ہیں یا نہیں آئے مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ جب کسی کمیونٹی کو اس طرح مسلسل دہشت گردی کا شکار بنایا جائے اور ان کو آئے روز مارا جائے، تو پھر وہ دہشت گردوں کو تو نہیں جانتے، انہوں نے ووٹ دے کر ایوانوں میں اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں، ہمارے اپنے نمائندے بھی موجود ہیں بلوچستان اسمبلی میں، 2 نمائندے موجود ہیں بلکہ۔ تو ہماری تو توقعات یہی ہے اور ہماری ڈیمانڈ بھی ان سے یہی ہے کہ وہ اپنے فرائض بخیر و خوبی صحیح طریقے سے، مؤثر طریقے سے۔ وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ آ رہے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کس قسم کے آپ کمٹمنٹس لینا چاہیں گے ان سے؟ جی ایک تو سب سے بڑی بات کہ یہ سلسلہ ہزارہ نسل کشی کا وہ رکنا چاہیے، بہت سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب اس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو شہید ہونے کا لالی پاپ تھما کے اور کچھ کمپنسیشن کر کے ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے ان کا کہنا یہی ہے، سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ہزارہ نسل کشی کو ختم ہونا چاہیے۔ جی تو آپ کو توقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ کر سکیں گے؟ جی
ہمارے تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ اس ملک پہ حکومت کون کر رہا ہے، اب وہ باقی ساری باتیں ایک طرف ہے کہ پی ایم صاحب کے دائرہ اختیار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیا کیا نہیں آتی، یا پھر اس میں ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کا کتنا رول ہے، کتنا نہیں ہے. کیونکہ ملک میں جو بھی سیکیورٹی کے حالات ہیں، جس میں ظاہر ہے جتنے بھی اسٹیٹ کے ادارے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مین اسٹریم میں گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، ان سب کا آپس میں گٹھ جوڑ کر کے ہی یہ سارا سلسلہ بنتا ہے. بہت شکریہ فاطمہ عاطف. ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ممبر بھی ہیں. ابھی اسلام آباد میں احتجاج بھی ان کی تنظیم کر رہی ہیں، ہزارہ برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں. اور ہم نے سنا فاطمہ نے کہا کہ 90,000 کے قریب جو ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان سے مائیگریٹ کر چکے ہیں پچھلے 20 سال میں. یہ کوئی مستند فگرز تو نہیں ہیں، مگر یہ وہ اندازے کے مطابق اعداد و شمار بتا رہی تھی. مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ جاتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو بعد میں ہمارے جیسے لوگ جو پاکستان میں اور ہمارے یہ ادارے اور ہمارے یہ کچھ کٹ پتلی تنظیمیں جو ہیں ان پر غداری کا الزام لگاتی ہیں اور کہتی ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے جو سیاستدان اس ملک سے چلے جاتے ہیں، جو معزول وزرائے اعظم چلے جاتے ہیں، ان پہ بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نہیں آتے. تو جب آپ کے ملک میں یہ حالات ہوں گے تو پاکستانی اپنی جان بچانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ افغانستان جائیں گے یا نارتھ کوریا جائیں گے؟ کہیں بھی جائیں گے. جان بچانا تو فرض ہے، اور آپ پھر ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ملک نہیں آتے ہیں. جب آپ کے ادارے، آپ کی عدلیہ اور آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں جان کا تحفظ نہیں دے سکتے، انصاف نہیں دے سکتے، تو پھر جان بچانے کے لیے اور انصاف کے لیے لوگ ملک چھوڑ کے ضرور جاتے ہیں. تو یہ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اور تو اور آج جنرل مشرف بھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، سابق فوجی حکمران ہیں، وہ بھی پاکستان کی عدالتوں سے آج انصاف کی توقع نہیں رکھ رہے ہیں. ہزارہ برادری کے ساتھ ہم سب اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اور جو ہماری اصل حکومت ہے وہ رحم کھائے گی ہمارے پاکستانیوں پہ، ہمارے نظام حکومت پہ، ہماری آئین اور ہماری پارلیمنٹ پہ اور ہماری عدلیہ پہ، تاکہ لوگ ملک میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.